تنہا رہے حسین جو دشت قتال میں، تنہا رہے حسین جو دشت قتال میں۔ مہان شہیدی دیوس محرم کے موقع پر جلندھر دوردرشن کی جانب سے میں مظہر عالم تمام ناظرین کا استقبال کرتے ہیں۔ اس موقع پر ہمارے ساتھ مہمان خصوصی کی حیثیت سے ادیب، شاعر اور مذہبی امور پر گہری نظر رکھنے والے شاہد حسن شاہد صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ شاہد صاحب، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں آپ ہمیں کچھ تفصیل سے بتائیے کہ کیوں اور کیسے اور کیا کرنا چاہیے۔ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دی گئی قربانیاں اور اس کا مقصد ہی اس کی اہمیت اور اس کی قیمت طے کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان نوجوان جو ہماری نئی پیڑھی کے ہیں وہ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں اور اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ ہمارے لیے کس قدر ظلم ناقابل برداشت رہا ہے۔ حسن صاحب، یہ بتائیں ہمارے دوردرشن کے ناظرین کو کہ کچھ واقعہ کربلا کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ تفصیل سے بارے میں کہ یہ ہے کیا، اور یہ کربلا کے بارے میں جو لوگ سنتے ہیں، محرم ہم اس کے بارے میں جو مناتے ہیں، ان کی یاد میں کربلا میں کیا ہوا تھا اس کے بارے میں کچھ ہمیں ناظرین کو بتائیں۔ دیکھیں محترم، بات یہ ہے کہ شہید اعظم امام حسین علی مقام اور ان کے ساتھ شہید ہونے والے 72 افراد خانہ کی شہادت 10 دن بھوک اور پیاس سے لڑتے ہوئے محرم کی 10 تاریخ کو ہوئی تھی۔ یہ شہادت عراق کے اندر ایک جگہ ہے جس کو ہم کربلا کہتے ہیں یا جس کو کرب و بلا کہتے ہیں، وہاں پر واقع ہوئی تھی۔ اسلامی تاریخ کیلنڈر کے حساب سے ماہ محرم پہلا مہینہ ہوتا ہے، جو پہلی تاریخ سے لے کر اور 10 تاریخ تک یہ واقعہ کربلا میں واقع ہوا۔ ہمارے اس غم میں پوری دنیا سے دیکھا جائے تو خالی مسلمان ہی شریک نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اس غم کو ہر قوم نے محسوس کیا ہے، ہر قوم نے اس کو محسوس کیا ہے اور اس کو منایا بھی ہے۔ محرم کی اہمیت کا جہاں تک سوال ہے، اس کا ذکر کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک شعر سنانا چاہوں گا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ امام حسین علی مقام کے نانا اور ہمارے برگزیدہ رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی عظمت پر لاکھوں سلام، انہوں نے اپنے سماج میں، اپنے زمانے کے سماج میں موجود ہر اس برائی کو، ہر اس بدعنوانی کے خلاف آواز اٹھائی جو آواز حق تھی، اور ایک انقلابی نعرہ دیا جس نے نہ صرف عرب کی سرزمین بلکہ پوری دنیا کی قسمت کو بدل کر رکھ دیا، اور یہ نعرہ تھا لا الہ الا اللہ، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود یا کوئی بڑا نہیں ہے، عبادت کے لائق بھی اس کے کوئی نہیں ہے۔ اس ایک نعرہ حق نے اور پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ کوششوں اور قربانیوں نے اس دور کے سماج میں موجود ہر اس برائی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جو اس کی جڑوں کو ایک دیمک کی طرح کھوکھلا کرے جا رہی تھیں۔ بڑی جد و جہد اور کاوشوں کے بعد مذہب اسلام ان زمینوں میں اپنے پیر جمانے کے لائق ہو سکا جو زمینیں سماجک برائیوں، ظلم و ستم، قتل و غارت گری اور عورتوں، بچوں، لڑکیوں اور بزرگوں کے استحصال سے کی دلدل میں دھنسی ہوئی تھیں۔ کافی جد و جہد اور کوشش کے بعد جب اسلام عروج پر آیا اور اس نے ایک شکل مذہب کی بھی لی اور اس کے جو فالوورز تھے وہ ایک بڑی تعداد میں پیدا ہونے لگے، تو اس غیر منظم قوم کو منظم کرنے کے لیے ضرورت تھی کہ ایک
اسلامی قانون کو لاگو کرنے کس طرح سے کیا جائے۔ طے یہ ہوا کہ خلافت کا خلیفہ بنایا جائے، خلیفہ مقرر کیا جائے۔ یہ خلیفہ اس قوم کا ہیڈ ہوگا، سربراہ ہوگا، یا جس کو بالفاظ دیور کہہ سکتے ہیں وہ شاسک ہوگا۔ یہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے کے بعد بھی خلیفہ کا مطلب سلسلہ شروع ہوا، لیکن یہ وہ خلیفہ تھے جن کی زندگی بہت سادہ تھی، جو بالکل دنیاوی چمک دمک سے دور تھے، جو صرف اللہ کے رسول پر بھروسہ کرتے تھے، جو کو حق و انصاف کی بات کرتے تھے، جن کے اندر نمائش نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں، جو جواب دہ تھے اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے جواب دہ تھے۔ اگر کوئی بات ہو جاتی تھی تو خلیفہ سے سوال پوچھا جاتا تھا کہ آپ نے یہ کیسے کر دیا۔ سن 61 ہجری میں شام کے اندر یزید نام کا ایک شاسک کسی طرح سے خلیفہ بن گیا، کسی طرح سے میں کہہ رہا ہوں، مطلب یہ کہ اس کو جائز طریقے سے نہیں بنایا گیا، ناجائز طریقے سے توڑ جوڑ کر کے، وہ گڑھ جوڑ کر کے خلیفہ بن گیا۔ یزید کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ نہایت ہی ظالم، بہت ہی جابر اور انصاف پسند آدمی نہیں ہے۔ اس نے خلافت حاصل کرنے کے بعد یہ کوشش کی کہ امام حسین علی مقام جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے اور چوتھے خلیفہ حضرت علی شیر خدا کے صاحبزادے تھے، ان سے بیعت لے لی جائے۔ بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان سے آشرواد لے لیا جائے، یا یہ سمجھ لیے کہ ان کی سپورٹ حاصل کر لی جائے۔ جب انہوں نے یہ پرپوزل امام حسین علی مقام کو دیا کہ آپ ہمارے ہاتھ پر بیعت کر لیجئے، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے نانا نے جس پیڑ کو اپنے محنتوں سے، کوششوں سے سینچ کر اس مقام تک پہنچایا ہے، میں ان برائیوں پر بیعت کر کر وہ تمام برائیاں اسلام میں دوبارہ سے شامل نہیں کرنا چاہوں گا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ بیعت نہیں کرنا چاہتے ہیں تو جنگ موجود ہے، جنگ کر لیجئے۔ ان کا ٹھیک ہے، ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، لیکن سچائی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حق کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ جو لڑائی میرے نانا نے حق کے لیے شروع کی تھی، اس کو میں یہاں آ کر ختم نہیں ہونے دوں گا۔ اور آخرکار وہی ہوا، میدان کربلا کے اندر جو ہے جنگ ہوئی۔ امام حسین علی مقام کے ساتھ ان کے گھر کے لوگ 72 لوگ تھے، جس میں بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بزرگ بھی تھے، سب لوگ شامل تھے۔ انہوں نے ان کے اوپر کھانا اور رسد بند کر دی، پانی بند کر دیا۔ انہوں نے یہ تمام تکلیفیں برداشت کی اور اپنے معصوم بچوں کی شہادت کو قبول کیا، لیکن انہوں نے امام حسین نے یزید کی بیعت کو قبول نہیں کیا۔ دشمن کے لشکر نے ان کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، اپنے نرغے میں لے رکھا ہے، بھوکے اور پیاسے ہیں، زخموں سے نڈھال ہیں، سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ اگر اس وقت جان کی امان وہ طلب کرتے تو ان کی جان بخشی ہو سکتی تھی۔ اگر وہ کہتے کہ ٹھیک ہے میں سرنڈر ہو رہا ہوں، میری جان بخش دی جائے، تو چاروں طرف سے تو گھرے ہوئے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، زخمی ہیں، تو ان کی جان بخشی ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور فوجیوں جنگ روکنے کا اشارہ کیا۔ فوجیوں نے جنگ کو روک دیا، ان کی بات کو مان کر روک دیا۔ انہوں نے فوجیوں سے کہا کہ مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ فوجی جو تھے چاروں طرف ان کو گھیرا باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے نیت باندھی اور جب سجدے میں گئے اور کہا سبحان رب الاعلیٰ، یعنی تعریف ہے اس رب کی جو سب سے بڑا ہے، اسی وقت ایک سپاہی نے تلوار نکالی اور ان کا سر قلم کر دیا۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وہ سر تھا جس کو جھکتے ہوئے پوری دنیا نے دیکھا کہ اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور میں انہوں نے اپنا سر جھکایا،
لیکن اٹھتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ وہ قربانی تھی جو اسلام کے لیے دی گئی، یہ وہ سجدہ تھا جو اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید کر گیا، یہ وہ سجدہ تھا جو ایک ظالم کے سامنے جھکا نہیں، جس نے اسلام کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ تو اگر اس سجدے کو بھی ہم فراموش کر دیں، اس جذبے کو ہم فراموش کر دیں، تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ جاتا ہے۔ آپ آزاد ہیں، کچھ بھی کہیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے شیعہ حضرات، اہل تشیع حضرات اور ہمارے ساتھ غیر مسلم جتنے بھی ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ مقام کا اس درد کو محسوس کیا ہے، وہ آج بھی امام حسین علیہ مقام کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کو خراج عقیدت اسی عقیدت کے ساتھ پیش کرتے ہیں جیسے تمام دنیا کے اندر لوگ پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مہمان خصوصی ایس ایس حسن صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس دوردرشن میں ڈی ڈی دوردرشن میں آ کر کے ہمیں بہت محرم کے موضوع پر بہت اہم جانکاریاں دی، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ تنہا رہے حسین جو دشت قتال میں، تنہا رہے حسین جو دشت قتال میں، طاقت نہ تھی لڑائی کی زہرا کے لال میں، زینب کی بیردائی تھی ہر دم خیال میں، پر عرض تھی یہ بارگاہ ذوالجلال میں، پر عرض تھی یہ بارگاہ ذوالجلال میں، ابن بطول صفت رسالت پناہ ہوں، یا رب گواہ رہیو کہ میں بے گناہ ہوں، یا رب گواہ رہیو کہ میں بے گناہ ہوں، تیری جناب میں ہے یہ آسی کی التجا، زینب کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں نہ میری داد، کٹ جائے تیغ ظلم سے جس دم میرا گلا، جو چاہے پھر ستم کرے ان پر وہ اشکیا، جو چاہے پھر ستم کرے ان پر وہ اشکیا، میری حیات میں نہ حرم در بدر پھرے، جب سر میرا جدا ہو تو یہ ننگے سر پھرے، جب سر میرا جدا ہو تو یہ ننگے سر پھرے، جب سر میرا جدا ہو تو یہ ننگے سر پھرے، جاتا ہوں وہاں جہاں سے مسافر پھرا نہیں، معلوم وقت کچھ نہیں رہنما نہیں، جز قبر راہ میں کہیں مہماں سرا نہیں، مہماں سرا ہے قبر تو وہاں آشنا نہیں، مہماں سرا ہے قبر تو وہاں آشنا نہیں، ہائے ہائے نہ دست خیر نہ پائے سی بات ہے، پروردگار شرم میری تیرے ہاتھ ہے، پروردگار شرم میری تیرے ہاتھ ہے، آگاہ غیب سے یہ سنا کلمہ فصیح، بس بس میرے محب میرے فدیہ میرے ذبیح، تیرے غلام سے بھی نہ ہوئے عمل کبھی، اظہار عبدیت ہے گزارش تیری صحیح، اظہار عبدیت ہے گزارش تیری صحیح، اور ہوں گے بھی تو کچھ نہ قصاص ان سے لیں گے جب تیرے غم میں روئیں گے تو بخش دیں گے جب تیرے غم میں روئیں گے تو بخش دیں گے خالق کا ایک حسین ہے تو کائنات میں، جو کائنات میں ہے وہ ہے تیری ذات میں، تجھ کو امید و
بھیم ہے اپنی نجات میں، بخشائے گا ہزاروں کو ایک ایک بات میں، بخشائے گا ہزاروں کو ایک ایک بات میں۔ مختار ہم نے بادے محمد کیا تجھے، جو قرب انبیاء کا نہ تھا دیا تجھے، جو قرب انبیاء کا نہ تھا وہ دیا تجھے۔ مزدے نوازش معبود جب سنا، مرکب سے بہر سجدہ گرے شاہ کربلا، تیغ لے کے ٹوٹ پڑی فوج اشقیا، سید کی ایک جان اور آدھا ہزار ہاتھ، سید کی ایک جان اور آدھا ہزار ہاتھ، نیزے لگائے پشت پہ شہ مشرق پر، بھرے ہوئے کیے خالی حسین پر، کش بھرے ہوئے کیے خالی حسین پر، مشتاق بہر ذبح بڑے افسران کی، قاتل بھی سب کھڑے ہوئے آ کر قریب قریب، کوئی پکارا ہاں کوئی بولا بھی نہیں، اب دیر کیا ہے سجدے میں رکھ لینے دو جبی، اب دیر کیا ہے سجدے میں رکھ لینے دو جبی، آواز دی عمر نے ہے گردن ڈھلی ہوئی، قاتل پکارا آنکھ بھی ہے کھلی ہوئی، قاتل پکارا آنکھ بھی ہے کھلی ہوئی، سب تھم گئے مگر نہ تھما شمر بدشیاں، سر پیٹنے کی جا ہے دھرا کی جگہ قدم، سینہ دبا تو اور بھی تڑپے شہ عمر، شور و فغاں سنا اسی حالت میں دم بدم، شور و فغاں سنا اسی حالت میں دم بدم، قاتل سے پوچھا دیکھ کدھر یہ ہوتا ہے، حسین کہہ کے کوئی رن میں روتا ہے، حسین کہہ کے کوئی رن میں روتا ہے، بولا کوئی ہوگا میں دیکھوں بھلا کدھر، دیکھ پر نگاہ ہے شہرگ پہ ہے نظر، جب سوار ہونے لگا تھا میں سینے پر، شیطانی ایک خیمے سے نکلی تھی ننگے سر، شیطانی ایک خیمے سے نکلی تھی ننگے سر، اس دم ہماری فوج میں تو عید ہوتی تھی، مجھ کو یقین ہے کہ وہی بی بی روتی تھی، مجھ کو یقین ہے کہ وہی بی بی روتی تھی، اے سمر پاس بھائی کے آؤں جو تو کہے، زخموں سے جلتی رے چھڑاؤں جو تو کہے، چادر بدن کے نیچے بچھاؤں جو تو کہے، کل ہے سر بھی آ کے اٹھاؤں جو تو کہے، کل ہے سر بھی آ کے اٹھاؤں جو تو کہے، پانی تو کب نصیب ہے زہرا کی جائی کو، آنسو چھڑک کے ہوش میں لاؤں میں بھائی کو، آنسو چھڑک کے ہوش میں لاؤں میں بھائی کو، رونا بے کسی کا وہ گھبرانا یاس کا، وہ تھر تھرانا دل کا وہ اڑنا حیاس کا، کہنا بلک بلک کے یہ کلمہ ہراس کا، کہنا بلک بلک کے یہ کلمہ ہراس کا، اے شمر واسطہ علی اکبر کی پیاس کا، اے شمر واسطہ علی اکبر کی پیاس کا، اللہ 3 دن کے پیاسے کو چھوڑ دے، صدقہ نبی کا ان کے نواسے کو چھوڑ دے، صدقہ نبی کا ان کے نواسے کو چھوڑ دے، تنہا رہے حسین جو ماشاءاللہ حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु व तहिय्यतु वल इकराम मौलाना व मौला सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हुसैनुल मिन्नी व अना मिनल हुसैन। मुसलमानों के आखिरी पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपने प्यारे नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक फ़रमाया है कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। इमाम हुसैन की शख्सियत का तारुफ़ कराने के मोहताज नहीं है कि इमाम हुसैन का तारुफ़ करवाया जाए। दुनिया का हर मज़ाहिब का इंसान इमाम हुसैन के मुतालिक बेहतर जानता है कि ये वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने यौम आशूरा रोज़ आशूर करबला के मैदान में इंसानियत को बचाने के लिए अपनी कुर्बानियाँ पेश की हैं। अगर इमाम हुसैन की इमाम हुसैन का तारुफ़ इमाम हुसैन को पहचानना है तो इंसान इस एतबार से पहचान सकता है कि जिस इमाम हुसैन के लिए मुसलमानों के आखिरी पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे के मुतालिक बहुत सी हदीसें बयान की कि इमाम हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं। इमाम हुसैन वो हैं कि जिनके शहादत की ख़बर पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में ही बता दिया था कि मेरा ये नवासा करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा कत्ल कर दिया जाएगा। यही वजह थी कि जब 15 रजब और 60 हिजरी को मुआविया का इंतकाल हुआ तो उसके बाद यजीद तख्त पर बैठा और अपनी खिलाफत का ऐलान किया और उसने चाहा कि तमाम लोगों से बैअत ली जाए और उसने इमाम हुसैन की बैअत लेने के लिए मदीने में उसका गवर्नर जो वलीद बैठा हुआ था, वलीद को ख़त लिखा कि किसी तरह से इमाम हुसैन से बैअत ली जाए और अगर इमाम हुसैन बैअत से इनकार कर दें तो इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया जाए। लेकिन इमाम हुसैन से जब बैअत का मुतालबा किया गया तो इमाम हुसैन ने बैअत करने से इनकार किया और जब देखा कि मदीने का माहौल रहने के काबिल नहीं है तो इमाम हुसैन ने 28 रजब 60 हिजरी को मदीने से रवाना हुए अपना काफ़िला लेकर और 3 शाबान को 60 हिजरी में मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्के में पहुँचे और जब मक्का 3 शाबान को पहुँचे तो मौला ने चाहा कि इस साल मौला अपना हज अंजाम दें। लेकिन 8 ज़िलहिज को किसी ने आकर इमाम हुसैन को बताया कि यजीद का लश्कर 40 अफराद के साथ एहराम बांधकर और खंजर छुपाए हुए इमाम हुसैन को कत्ल करने के लिए मक्के में तशरीफ़ ला चुके हैं, मक्के में जमा हो चुके हैं। जैसे इमाम हुसैन ने यह सुना और अल्लाह के घर की हुर्मत को बचाने के लिए अपने हज को उम्रे में तब्दील किया और इमाम हुसैन मक्का छोड़कर 8 ज़िलहज को 60 हिजरी को मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम रवाना हुए करबला की तरफ। लेकिन तारीख़ लिखती है कि इमाम हुसैन 2 मुहर्रम को करबला के मैदान में पहुँचे और रोज़े आशूर किसे कहा जाता है? दुनिया जानती है रोज़े आशूर मुहर्रम का 10वां दिन है। माह मुहर्रम का 10वां दिन जिसे रोज़े आशूर कहा जाता है, इसी दिन इमाम हुसैन ने अपनी क़ुरबानी पेश की है। और इमाम हुसैन ने तन्हा क़ुरबानी पेश नहीं की बल्कि 72 साथियों के साथ और 18 अफराद बनी हाशिम के थे और बाकी मौला के सहाबी और साथी थे जो कूफे से और मदीने से साथ आए थे। उन्होंने इमाम हुसैन के साथ करबला के मैदान में शहादत पेश की है। और 3 दिन के भूखे प्यासे इमाम हुसैन, हद ये है कि करबला के शहीदों में सिर्फ जवान नहीं थे बल्कि 6 महीने का बेटा इमाम हुसैन का जिसे हज़रत अली असगर कहा जाता है और सबसे ज़ईफ़ सहाबी जिसे हबीब इब्न मज़ाहिर 80 बरस के थे कि जब करबला के मैदान में इमाम हुसैन के साथ अपनी शहादत पेश की है। तारीख़ ये बताती है कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने अपनी शहादत का एक अजीब मरहला तय किया है कि सिर्फ़ अपनी कुर्बानी नहीं बल्कि 6 महीने अली असगर को अपनी आगोश में लेके जब करबला के मैदान में आए हैं और आने के बाद यजीद के लश्कर से कहा है, ए ज़ालिमों, तुम्हारी दुश्मनी हमारे साथ है, तुम हमें कत्ल करना चाहते हो लेकिन ये 6 महीने का बच्चा है, इस बच्चे की तो तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, इस बच्चे की तो तुम्हारे से कोई दुश्मनी नहीं है, तो तुम इस बच्चे को कम से कम इस बच्चे पर तरस खाकर इस बच्चे को पानी दे दो, इसलिए कि 3 दिन से हम लोग भूखे और प्यासे हैं, जिसकी वजह से इस बच्चे की माँ का दूध भी खुश्क हो गया है और इसके होंठ खुश्क हो गए हैं। जब इमाम हुसैन ने अपने 6 महीने के बच्चे को तपती हुई गर्म ज़मीन पर लिटा दिया और कहा कि मेरे इस बच्चे को पानी पिला दो, तो उन जालिमों ने पानी देने के बजाय 3
मुंह का तीर था जो बड़े बड़े जानवरों को नहर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन वही तीर 6 महीने के अली असगर नन्ना सा गला है। जब वो तीर जनाब अली असगर के गले में लगता है तो गला छिदते हुए इमाम हुसैन ने जैसे ये मंजर देखा तो तड़प कर कहा, ज़ालिमो, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम एक बच्चे पर भी इतना जुल्म करोगे। ये बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। लिहाजा इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में 3 दिन भूखा प्यासा रहकर 6 महीने अली असगर से लेकर जवान अली अकबर जो 18 बरस का बेटा था उसको भी करबला के मैदान में एड़ियाँ रगड़ते हुए देखा। इमाम हुसैन ने अपने भतीजे जनाब कासिम के लाशों के टुकड़े करबला के मैदान में देखे। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में अपने भाई अब्बास के कटे हुए बाजुओं को देखा। इमाम हुसैन ने करबला में कौन सी ऐसी कुर्बानी है जो इमाम ने करबला के मैदान में न दी हो, और बल्कि मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बेटी 4 साल की सकीना को तमाचे लगते हुए देखा कि जब जनाब सकीना अपने बाबा पर गिरिया करती थी तो लाइन और जालिमीन जनाब सकीना के तमाचे लगाते थे। 4 साल की बेटी है कि जिसे इमाम हुसैन ने अपनी बेटी को गोशवारे पहनाए थे। जब इमाम हुसैन कत्ल हो गए, शाम गरीबा आती है। रोज़े आशूर की रात को शाम गरीबा कहा जाता है। करबला के मैदान में लाशें बिछी हुई थी लेकिन खैमों में आग लगा दी गई थी। तो 4 साल की सकीना है जो अपने बाबा पर गिरिया कर रही थी, बाबा आप मैदान में गए हैं लेकिन पलट कर नहीं आए हैं। लेकिन तारीख ने और मख्तर ने लिखा है कि जब जनाब सकीना अपने बाबा को तलाश करने के लिए खैमे से निकली है तो जालिमों ने शिम्र आगे बढ़ता है और नन्ही सी बच्ची के कानों में पहने हुए गोशवारों को देखा तो हाथों को आगे बढ़ाकर नन्ही सी बच्ची के कानों से गोशवारों को छीना। अब यह बच्ची तड़प कर अपने कानों पर हाथ रख कर दौड़ती है, बाबा बाबा चिल्लाती है, बाबा कहाँ चले गए हैं? आपके जाने के बाद ये लाइन ये जालिमीन हमें सता रहे हैं, मेरे कानों से गोशवारे छीन लिए हैं। हाँ अजीज़ों, का इमाम हुसैन पर जुल्म जितने हुए हैं शायद ही पूरी तारीख में आज तक क़यामत तक किसी पर इतना जुल्म हुआ हो। लेकिन हाँ, करबला में 72 शहीद थे, एक हुसैन थे जिन्होंने एक दिन में 72 जनाजे उठाए हैं। किस तरह से एक शख्स सुबह से शाम तक वक्त असर तक जनाजों पर जनाजे उठाता रहा और सब्र करता रहा, लेकिन रज़ाए इलाही पर अपनी रज़ा का ऐलान करता रहा। बारे इलाहा, अगर तुझे यही मंजूर था तो हम तेरी रज़ा में राज़ी हैं। बारे इलाहा, हम अपनी कुर्बानियाँ पेश कर देंगे। एक वक्त आया कि जब वक्त असर हुआ तो इमाम हुसैन घोड़े से ज़मीन पर आए और अपनी आखिरी सजदा अंजाम देकर करबला के मकसद को बचाया, रसूल की रिसालत को बचाया, दीन को बचाया और पूरी इंसानियत को बचाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।